اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 24 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد کوئی اسے نہیں بیان کرے گا۔ میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، یا یوں فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت پی جانے لگے گی اور زنا پھیل جائے گا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، حالت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں پر ایک ہی خبر لینے والا مرد رہ جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو اس میں نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہیں قیامت کی، اگر ہم ذرا ارد گرد دیکھیں تو کم و بیش ساری ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ دین کا علم اٹھ چکا ہے۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنی کافی عرصے سے علماء کرام کی جو ہے وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، چن چن کر ان کو شہید کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہالت پھیل جائے گی، ظاہر دین نہیں ہے تو جہالت پھیل جائے گی، جو جس کی سمجھ آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے دنیاوی علم کے لیے تو ہم اپنے لیے بہت بیسٹ اسکول ہو، ہمارے لیے بیسٹ یونیورسٹی ہو، ہر چیز ہو، مگر جب دین سیکھنے کی بات آتی ہے تو وہ ہم خود سیکھنے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی مدرسے میں لیں جہاں سے، جب آپ ایک دنیاوی علم کو گھر بیٹھ کے نہیں حاصل کر سکتے۔ کبھی یہ سنا ہے آپ نے کہ انہوں یہ گھر بیٹھے کتابیں لے آئی تھی کورس کی اور یہ ڈاکٹر بن گئی پڑھ کے؟ ایک دنیاوی علم کو جب آپ پڑھ کر کتابیں نہیں بن سکتے، ڈاکٹر انجینئر یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو ہم دین کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں اس سے زیادہ تگ و دو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی علم کے بارے میں تو ہم سے شاید اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ ڈگری لے کر کیوں نہیں آئی، کیا کیا تم نے، پڑھا نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے۔ یہ دنیاوی علم ہمارے لیے معاش کے لیے ضروری ہے، ہمیں پڑھایا بھی اسی طریقے سے جاتا ہے کہ جب پاس آؤٹ ہو کے نکلیں تو نوکریاں مل جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے اس کی کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی اوتھینٹسٹی ہے۔ آج لوگ لاکھوں کی تعداد میں ڈگریاں لے کے نکلتے ہیں اور جاب سے فارغ ہیں، جبکہ جو یہ علم ہے یہ تو ہماری آنے والی زندگی، جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی، اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم تو سوچتے بھی نہیں ہے، وہ تھاٹ بھی نہیں آتی ہمارے ذہن میں کہ جو زندگیوں کو سنوارے گی اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں۔ تو دین کو بھی جو ہے نا، ہم نے بہت زیادہ اگر کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ ہم کسی اوتھینٹک جگہ سے سیکھیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اس علم کو سیکھنے میں لگا دی ہیں، تو یہ ہم دین جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل اور اس طرح ان جگہوں سے نہ سیکھیں، ٹھیک ہے۔ کہیں سے بھی کوئی بھی بات بغیر ریفرنس کے سن کے ہم آگے نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی حدیث آپ کو فارورڈڈ ہو گئی اور آپ نے اس کو پڑھ لی، اور جب تک آپ کو احادیث کی بکس میں، یا جو احادیث اب آپ کے پاس اس کی ایپس ہیں، اس میں آپ جا کے کنفرم نہیں کرتی، ایون اگر آپ کو یہاں پر بھی حدیث کا نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر سکتی ہیں جا کر، اور اگر کسی حدیث کے ساتھ اس کا نمبر نہیں لکھا تو اس کے ٹیکسٹ کو کاپی کر کے اس کو سرچ کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو پورا اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ بالکل صحیح حدیث ہے، تو ابھی آپ اس کو آگے فارورڈ کیجئے،
ورنہ دین میں نئی چیز کے آغاز میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال دیں گے. تو اب یہ جو ہے کہ ہم اقوال زریں وہ ایک الگ چیز ہے، مگر جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کو لازمی چیک کر کے دوسروں کو بتائیں. تو یہ اپنی عادت بنا لیجئے کہ کوئی بھی چیز بغیر دیکھے سمجھے جو ہوتا ہے یہ فارورڈ میسج کر دیں، یہ 10 لوگوں کو، یہ ہمارا دین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی طرف سے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے. ہمارا دین عملاً بہت آسان ہے، مگر وہ ہماری نفس پہ بہت بھاری ہے. صحیح ہے، ہمارے دین میں شادی کرنا بہت آسان طریقہ بتایا ہے، مگر ہم نے اپنی نفس پر، کیونکہ ہم تو دنیا سے مقابلے پہ ہیں نا، تو ہم نے اس ایک عمل کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اس کی جو دوسری چیز ہے وہ عام ہو گئی ہے، زنا. شادی کے لیے ایک نوجوان سوچتا ہے اتنے پیسے جمع کروں گا تو شادی کر سکوں گا. زنا کے لیے اس کو کوئی اتنی وہ نہیں کرنی پڑے. تو یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے گناہ اس طرح کے عام ہو رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو غلط وہ دے رہے ہیں کہ بیٹا تم اتنی کرنی ہے، میں نے تو تمہاری شادی ایسے کرنی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لاکھوں کا. آج کل شادی کرنا اتنا عذاب کر دیا ہے. اور ہمارے دین میں کیا ہے؟ مسجد سے نکاح اور رخصتی. اور کہا گیا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس پہ والدین، لڑکی کے والدین پہ ایک پائی کا بوجھ نہ ہو. ولیمہ کہا ہے سنت ہے کرنا، مگر ہماری سنت ذرا دیکھیں جا کر، ہر طرح کی اس سنت کے اندر ہم جو ہے نا وہ نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی، مگر سنت ہے نکاح کرنا. آپ دیکھیں تو ہم سنتوں کو بھی کیسے عمل کر رہے ہیں. سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نکاح ایسے بھی کیا کہ راستے میں نکاح ہو گیا ہے اور راستے میں کھجور کھلا دیا، وہ ولیمہ ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی اپنی اتنی زیادہ اور کہیں پر نکاح ولیمے اچھے بھی کیے، بہت ساری شادیاں اس میں اگر ہم سیرت پڑھیں. مگر یہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے سنت کو پورا کرنے کے لیے 10,000 اس میں جو ہم گناہ کریں، یہ ہمارا دین نہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم پوری طرح آنا ہی نہیں چاہتے. ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، وہی ہے نا جو 2 آیتوں پہ عمل کر لیں گے، 2 کو چھوڑ دیں گے. ہماری شادی تو ایسی ہونی چاہیے کہ اگلا کہے کہ کیا شادی کی ہے. اور یہ کبھی ہوتا نہیں ہے. آپ ایک بہت اچھا سے ایونٹ کر لیں گی نا، اگلی مرتبہ آپ سے اچھا کوئی اور نہیں کر. یہ دوڑ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس دوڑ میں ہمیں نہیں دوڑنا. ایسی دوڑ لگائیں نا جہاں پہ ذرا رش بھی کم ہے. دین کی میں دوڑ میں آئے، وہاں آپ کو کھلا میدان ملے گا اس وقت. اس میں دوڑے، اس میں ریس لگائے، اس میں مقابلے بازی کرے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دین میں دوڑو. مثال قائم کریں اپنے بچوں کی شادیوں میں. کہیں کہ میں رشتہ، ایسے ہیں گھرانے بہت سارے خاتون کے گھر ان کی بیٹی ہیں، میں خود پرسنلی جانتی ہوں، میں نے خود اٹینڈ کیا. انہوں نے کہا میری بیٹی کا جب بھی رشتہ آیا میں نے صرف پہلے یہ بات رکھی کہ میں جو ہے وہ مسجد سے رخصتی کروں گی، میں شادی میں کھانا نہیں دوں گی، میں جہیز نہیں دوں گی. اس پہ اگر آپ بات بنتے ہیں تو پھر رشتے کی بات کریں آگے. اور واقعی جو دیندار لوگ تھے انہوں نے کی ہے ایسی شادیاں، مثالیں بنائی ہیں ہم لوگوں کے لیے، اور سکون سے رہتے ہیں، پرسکون. اس میں انہوں نے کوئی بناؤ سنگھار میں کوئی کمی نہیں کی اپنی بیٹی کے لیے. جو ان کی حیثیت تھی، انہوں نے جو گفٹ دینے تھے وہ دیے. دنیا کو دکھانے کے لیے، جہیز کو دکھانے کے لیے جو چیز ان پہ نہیں تھی وہ نہیں کی انہوں نے. مسجد سے عصر مغرب میں رخصتی ہوئی، لوگوں نے وہاں نکاح پڑھا، اور مسجد میں کوئی مدرسہ تھا، وہاں پہ خواتین کا انتظام تھا، وہاں انہوں نے بس آپ کو جو ہے وہ ریفریشمنٹ کے لیے مٹھائی کھلا دی، اور وہ جو چھوارے ہوتے ہیں وہ دیے. بھائی عصر مغرب کی نماز پڑھی اور پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. پھر گھر جا کے ان کے اپنے لڑکی تو چلی گئی سسرال وہیں سے رخصت ہو کر. تو جو ان کے اپنے بہن بھائی تھے انہوں نے ظاہر ہے گھر میں کھانا وانا کھایا ہوگا، جو بھی انہوں نے انتظام کیا ہوگا اپنے مہمانوں کا. وہ جو ٹینٹ لگا کے یا آپ جو بینکوٹ میں، اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. ولیمہ مردوں نے، لڑکے والوں نے اپنی حیثیت کے حساب سے
جہاں انہوں نے کرنا تھا وہاں لڑکیوں والوں کو بھی بلایا کیا، مگر اس میں انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، پردے کا پورا انتظام کیا، کھانا کھلانے میں ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو بینکوٹ بھی اتنا اعلیٰ ہو، مطلب ہمارے یہاں جو شادیاں آج کل رواج ہو رہی ہیں، اگلے غریب کسی گھرانے کی 25-30 شادیاں نکل جائیں اس کے اندر۔ یہ نہیں سوچتے ہم کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں کتنے ایسے گھرانے ہیں جو حسرت ہی لے کے رہ جائیں گے کہ، اور ہوتے ہیں ہمارے خاندانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب برابر تو نہیں ہوتے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی پریشانیاں، ہمیں اپنے بہت سارے اعمال کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں معاملات ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، اس کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے، خاموشی سے آپ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادیاں صرف اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس اخراجات نہیں ہے اس شادی کو کرنے کے لیے۔ بیسک جو ضرورت ہے ان کی وہ کرے۔ پیسہ کمانا یا مسلمان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہونا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی کے اس میں ہے، مگر انہوں نے پھر کس طریقے سے 100 اونٹ بہت اچھی نسل کے دیے تھے جب مال غنیمت جمع کیا جا رہا تھا، جب جہاد کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے تھے، تو اس کے بارے میں حساب لگایا جاتا ہے۔ تو اگر آج کے حساب سے ان اونٹوں کی قیمت لگائی جائے تو 15-20 کروڑ روپے ایک جھٹکے میں دیے تھے حضرت عثمان غنی نے، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تب بھی اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہم لوگوں کو بہت اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ ہم احادیث پڑھتے ہیں، یہ مردوں کی کثرت اور عورتوں کی کثرت اور مرد کم ہو جائیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے وہ جو 4 شادیوں کا رکھا تھا، آج کتنی اس کو ہماری اس میں غلط سمجھا جاتا ہے۔ اس پہ تو زیادہ بات کروں گی تو آپ لوگ مجھ پہ کہیں ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ یہ تو ہمیں کیا مشورے دے رہی ہے، مگر جو دین میں چیز ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے نا۔ آپ سب کو پتہ ہے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور کوئی آپ کو اسلام میں نہیں کہتا کہ پہلی بیوی سے اجازت لو، اسلام نہیں کہتا۔ آپ کی اگر گورنمنٹ نے کوئی رول بنایا ہے تو وہ ہے، وہ بھی چیلنج ہوا ہے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہیں آپ دین کے حساب سے، تو آپ کو اجازت ہے، اور عورتوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کو منع کریں۔ آپ خود سوچیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے رہا ہے تو میں اور آپ کون ہیں جو اپنے شوہروں کو منع کریں؟ مگر پھر ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگلی آیت میں جہاں یہ بیان ہے کہ 4 عورتیں آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو اس کے آگے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے مشکل ہے کہ تم ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کر سکو، مگر جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی پسندیدہ جو ہمیں نفس پہ ہلکی لگے ہم وہ لے لیں، اور جو مشکل ہو وہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دین پہ عمل کرنے کی فرمائے جس پہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے، ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ جی، آپ لوگوں میں سے کون سسٹر یہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کریں گی؟ اس میں ہم نے جی نا حاجی کروں ٹائم جو کیا تھا۔ سسٹر شمیم آپ کریے گا۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا تم پر
روزے یعنی فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. ٹھیک ہے، سورۃ توبہ مزید آیت بارک نمبر. اللہ فیک. جی تو دیکھیں یہ کتبہ یہ وہی فعل ہے، فعل ماضی مجہول، ٹھیک ہے، جو ہم لاسٹ کلاس میں پڑھ رہے تھے. اچھا آج تھوڑا سا سبق یہ ہے کہ یہ آپ نے اس میں پہچاننا ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ سبق ہے. آج آپ سب کا ٹیسٹ ہو جائے گا کہ پچھلا آپ نے جو پڑھا ہے وہ آپ کا کیسا ہے. سسٹر نازیہ آپ پڑھیے گا ذرا. دیکھیں رزق السلام جو ہے نا علیکم ورحمۃ اس کے اللہ ساتھ یہ وبرکاتہ. سارے فعل لگے ہوئے ہیں نا، ہر چیز ہے، ڈفرینٹ فارم ہے. تو اب آپ اس کو دیکھیں اور جی رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں، رزقہم اس نے رزق دیا انہیں، رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں، رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، رزقو رزق دیا گیا باجی، جی وہ رزق دیے گئے، وہ رزق دیے گئے، رزقنا ہم نے رزق دیا ہم رزق دیے گئے. رزقہو ہم رزق دیے گئے، رزقہو رزق دیا گیا اسے، نہیں یہ فعل نہیں ہے. رزقنا اچھا اس نے رزق دیا، دیکھیں رزقہ یہ اسم ہے رزق جی اور اس کے ساتھ کیا ضمیر آئے گا لگی باجی؟ ہوئی ہے. دیکھیں رزق کا ترجمہ رزق رزقہو کریں، اس کا رزق. جی جی ہاں اس کا رزق، رزقناہو اور اس نے رزق دیا ہمیں، اس نے نہیں دیا. دیکھیں نہ ہم نے رزق دیا اسے، جی فرزقہم پس رزق دیا انہیں، دیکھیں یہ دوسرے جزم آ رہا ہے. پس ہم نے رزق دیا انہیں. جزم جب آ جاتا ہے نا تو فوراً آپ کا جی دماغ آنا چاہیے سیکنڈ پہ جزم ہے کہ رک کے پڑھا جا رہا ہے تو یہ امر ہے. جی تو باجی کیا آئے گا؟ پس انہیں رزق دیا گیا، امر کو کیسے پڑھتی ہیں، حکم کو کیسے پڑھیں گی؟ پس رزق دو انہیں. پس رزق دو انہیں، ورزق اور رزق دو، یہ واحد ہے، ورزق یہ اس کی جی جمع ہے. اور رزق دو، ورزقنا اور ہمیں رزق دو، رزقنی مجھے رزق اس نے رزق دیا مجھے. صحیح ماشاء اللہ، اللہم زد بارک اللہ فیک. کافی حد تک کلیئر ہے الحمدللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. ایک دو چیزیں ہیں دیکھیں، اسم جو ہوگا نا وہ آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا. رزق ٹھیک ہے، یہ رزق نہیں ہے، زبر سے سٹارٹ نہیں ہو رہا. یہ جو رزق ہے یہ ایک اسم ہے. اس اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ہو ہا ہی ملے گا نا تو اس کا مطلب ہوگا کا کی کے کا ترجمہ لگائیں گی آپ، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ. یہ لیول 2 میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں آتا ہے. ابھی آپ نے کیا دیکھیں یہ زبر سے سٹارٹ نہیں ہے نہ جزم سے سٹارٹ ہے، اور یہ آپ دیکھیں یہ ایک اسم لگ رہا ہے رزق، ٹھیک ہے، رزق کھانا یا رزق جو بھی ہے، اس کا رزق، ٹھیک ہے. منتہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. رزقاکم ہمیں رزق دیا، رزقہم اس نے رزقکم کا صحیح کریں پہلے. ہمیں کم میں تو ہمیں آئے گا نا، ہمیں رزق دیا، کم تو ہمیں ہے نہیں، تین زبر والا تو کریں پہلے. رزقا رزق
दिया तुम्हें। आप सिर्फ 3 जबर का तर्जुमा करें। रज़क़ा का मतलब क्या है? रिस्क दिया। किसने? जो यानी कि आगे आएगा कुम या हम, इसमें तो उसने फिर ये आ दिया जाएगा। नहीं है। आपने अभी सुना नहीं नाजिया ने जब ये स्लाइड पढ़ी थी? जी सुन रही थी, अभी उसी टाइम स्टार्ट किया था मैंने। रज़ा का 3 जबर वाला तर्जुमा करें। 3 जबर हमने पहली क्लास में पढ़ा था। 3 जबर का तर्जुमा क्या करते हैं हम? रज़ा का दिया, रिस्क देना। रिस्क दिया, ठीक है। किसने दिया? उसका तर्जुमा भी 3 जबर में आता है। उसने उसने रिस्क रिस्क दिया। दिया, उसने रिस्क दिया। और कुम, तुम्हें, तुम सबको, तुम्हें, ठीक। सबको। रज़ा का हम, उसने रिस्क दिया उन्हें। हम्म रज़क नाकुम, उसने रिस्क दिया। अब उसने नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? रज़क, क्योंकि 3 रज़क जबर। ना ना मैं मुझे रिस्क दिया उसने। देखिए उसने तो अब आएगा नहीं क्योंकि शुरू में 3 जबर नहीं है। हमने कहा था रिस्क अब कौन देगा? जिससे पहले जजम से पहले है, इसका मतलब है इसने रिस्क दिया। ना तू जी ता ना तुम लगा हुआ है, उससे पहले आपको जजम मिलेगा, तो इसका मतलब है कि काम इसने किया। रज़क ना, हमने रिस्क दिया। किसको दिया? कुम, तुम्हें। तुम्हें। और अगर होता रज़क़ना, उसने रिस्क दिया हमें। यहाँ पर भी जबर होता और ना लगा होता तो क्या होता? उसने रिस्क दिया ना हमें तुम्हें। हमें। रज़क ना हम, रिस्क दिया तुम्हें, रिस्क दिया उसने। आपको नहीं समझ आ रही है? आप ये देखे ना, ये मैं आपसे अभी यहाँ पर कह रही हूँ कि ये ना लगी हुई है तो रिस्क इसने दिया है। ना का हमने रिस्क दिया, हमने रिस्क दिया उन्हें, हाँ हमने रिस्क दिया उन्हें। जी। रुज़िक को रिस्क, उसका रिस्क नहीं। वाम, वाम में क्या, वाम में तो क्या आएगा ना? जी वाम में तो क्या आएगा ना? रुज़िकु। नहीं, क्या तो नहीं है। वा का तो क्या होता है ना? नहीं, वाव अलिफ का। उन्हों जमा होती है वाव अलिफ तो। हम्म, अच्छा आप अभी सुने जरा, ठीक है? आप जी मैं गौर से सुन सुने, मैं आपसे ये स्लाइड बाद में सुनूंगी। जी जी और ठीक है। आप गौर से सुने कि आप क्यों मिस्टेक कर रही हैं। सिस्टर परवीन, आप पढ़ना शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़क़कुम, उसने रिस्क दिया तुम्हें। ये 3 जबर के साथ है तो ये पहला वाला है। रज़क़हुम, उसने रिस्क दिया उन्हें। उसके बाद रज़क़नाकुम, अब यहाँ पे जो है हमने रिस्क दिया तुम्हें। रज़क़नाहुम, हमने रिस्क दिया उन्हें। रुज़िक़ु, वो रिस्क दिए गए। यानी यहाँ पे हाँ ये मतलब, फॉर्मूला हाँ ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये मजहूल है, ठीक है? किसने मजबूल है रिस्क जी। दिया इसमें ये नहीं पता। पहले पे पेश जी और आखिरी से पहले वाले पे जेर, ठीक है? और जी वाव अलिफ जमा है तो उन्हें रिस्क दिया गया, ठीक है? या वो जी, रिस्क दिए गए। वो दिए गए बिल्कुल। उसके बाद रुज़िक़ना, हम रिस्क दिए गए। रज़क़नाहु, रजक नहीं है, हमने रिज अस, कहाँ पे? रिस्काहू। एक मिनट, हाँ हाँ, कहाँ पे कह रही है इसको मैं? अच्छा वो, हाँ ये रह गया, सॉरी।
रिज़्क़हु, उसका रिस्क, रज़क़नाहु, हमने रिस्क दिया उसको, उसे या उसको, फ़अर्ज़ुक़ूहुम, फर्जुकुहुम, हाँ ठीक, फ़र्ज़ुक़ूहुम, पस रिस्क फ़र्ज़ुक़ूहुम, पस उन्हें रिस्क ऑर्डर है ये ना, फ़र्ज़ुक़ूहुम, जज़ा में तो जी बस रिस्क दो उन्हें, पस उन्हें रिस्क जी, पस रिस्क दो उन्हें, वर्जुकु, वर्जुक और रिस्क, वर्जुकना और हमने रिस्क दिया उन्हें, और रिस्क, हाँ हमने रिस्क दिया उन्हें, रज़क़नी, उसने रिस्क दिया रज़क़ मुझे, नहीं है सिस्टर, रज़क़नी है। हाँ रज़क़नी, हाँ उसने रिस्क दिया मुझे, सही। यही कहा था। अच्छा यहाँ पर वो बात दोबारा देख लें कि जब फेल के साथ, अभी तक हमने कहा था ना या मुतकल्लिम लगती है, मगर हमने ये कहा था कि जब फेल के साथ हम या मुतकल्लिम लगाते हैं तो या अपने से पहले जेर मांगती है। तो ये देखिए अगर हम यहाँ का काफ का जेर कर देते तो ये रज़ाकी हो जाता है ना, तो ये मायने बदल जाते, क्योंकि हमें मालूम है कि फेल में आखिरी हर्फ की भी बड़ी अहमियत है, जबर जेर पेश की, ठीक है ना, 3 जबर है। तो फिर या से पहले एक छोटे नून का इजाफा कर दिया जाता है, वो अपने से जेर ले लेता है, ठीक है। तो फेल वैसी रहता है, इसीलिए आपको या मुतकल्लिम में कभी कभी नी नजर आती है और ये हमेशा आपको फेल के साथ नजर आएगी, ठीक है। तो ये मुझे के मायने देती है, और इससे और आपको हरफ जार में आपको या मुतकल्लिम नजर आएगी, वो इसमें ये जैसे जैसे आप देखें जार में ला है, लका, मगर आप जब कहते हैं लका तेरे लिए और ली बोलते हैं मेरे लिए, है ना, तो ली क्या है, लाम अपने लिए नीचे जेर किस सूरत में ले रहा है, जब या आ रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से फेल में आपने याद रखना है कि फेल उसकी बात नहीं मानता, वो जेर नहीं लेता, क्योंकि उससे उसके मायने बदल जाते हैं, उसका सीगा बदल जाता है। तो हम ये फेल में आखिरी हर्फ के भी या वो है, इसलिए एक नून का इजाफा हो जाता है। या हमेशा जेर लेती है अपने साथ, जी ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह है मज़ीद ना। मज़ीद बारकल्लाह फीक। सिस्टर खालदा आप पढ़ेंगे वाली स्लाइड। जी, जअलना का, हमने बनाया तुम्हें, जअलनाकुम, हमने बनाया तुम्हें, जअलनाहु, हमने बनाया उसे, जअलनाहुम, हमने बनाया उन्हें, अल्लम, अल्लमनी, उसने सिखाया मुझे, अलम, अलम तना, हमने सिखाया, उसने सिखाया हमें, नहीं नहीं, अल्लमहु, अल्लम तना, उसने, अल्लम तना। तूने सिखाया हमें, जी अल्लमहु, उसने सिखाया उसे, अल्लमकुम, उसने सिखाया तुम्हें, अलिमना, हमारा इल्म, अलिम नहीं, तुम, एक मिनट एक तुम्हारा, मिनट, जी अलिम जी, ना ये भी फेल है, अलिम ना हमने जाना, ठीक है। अच्छा अलिम होता है सही, जानना, हमने जाना। अलिम, अलिमना, हमने जाना, अलिम तुमने जाना, अलम तु का, मैंने जाना तुझे, अल्लम नाहु, मैंने हमने, सिखाया तुझे, देखे ये जो है ना, अच्छा हाँ जबर के हाँ ना, हाँ साथ, जबर के साथ है और हाँ इस सही है, तकीद भी है, ठीक है। अलम तु का, मैंने सिखाया तुझे, अलम नाहु, उसने हमने सिखाया उसे, इल्मुहा, उसने, उसने जाना, देखे इस मौलिक को जाना, नहीं, इल्मी, एक मिनट देखे, ये जेर से शुरू हो रहा है, आप फेल कभी भी जेर से नहीं देखेंगी, देखे, या तो अगर मजहूल होगा या कुछ भी होगा ये जबर से है, अलिमना हमने सीखा, हमने जाना, ठीक है। यह है इल्मुना, इल्मुहा,
یہ بھی اسم ہے، علم ہے نا. اس کی میننگ جاننے کے ہی آئیں گے نا. ہاں نہیں، جاننے کے نہیں آئیں گے، یہ علم ہے، اس کا علم. علم اچھا یہ اسم ہے، اسم کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. دیکھیں یہ اس فعل کا جو پہلا ہوتا ہے نا، اگر وہ مجہول نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہیں، یا پھر آپ کے پاس مضارع نہیں ہے تو یہ زبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا، اور یہاں پہ دیکھیں جی زیر سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ جی علم ہے، علم کیا ہے؟ اسم ہے. اور جب یہ فعل بنتا ہے تو زبر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس میں دیکھیں علمنا میں بھی علمتا میں بھی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ زبر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں ہے علم، علم اس کا علم. علم. ٹھیک ہے، آپ کو یہ جب وہ پوچھتے ہیں نا قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو یہ آپ کو وہاں پہ آیت میں ملے گا علمھا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہ آپ دیکھیے صحیح گا آپ کو ملے گی آیت. صحیح. تو یہ علمھا ہے. اسی طریقے سے پچھلی سلائیڈ بھی دیکھیں، رزقہ، اس کا رزق، یہ بھی دیکھیں زیر سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اس لیے یہ صحیح. فعل نہیں ہے. صحیح ہے. اسم ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کہا تھا، ہم نے پہلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ فعل میں سب سے پہلے پہ زبر اور آخری پہ زبر لازم رہے گا پہلے ماضی میں، ہے نا. ابھی جی تو جی ہم پہلے ماضی پڑھ رہے ہیں، تو پہلے پہ تو زبر آیا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ فعل ماضی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے یہ؟ تو آپ اس کو ہجے کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے یہ ایک اسم ہے، رزق. صحیح. اور اسی طرح یہ علم، علم ہے نا، یہ بھی دیکھیں زبر سے صحیح. سٹارٹ نہیں ہے تو فعل تو ہوا ہی نہیں. ہم نے کہا پہلے اور آخری پہ لازمی زبر رہے گا، بیچ والی حرکت بدلتی رہے گی، وہ فعل ماضی ہے. مگر یہاں تو ہم نے ابھی ماضی ہی پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے مضارع تو نہیں پڑھا. جب مضارع پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ہے، اس میں تو ایڈیشن سٹارٹنگ میں ہے اس کی علامت. تو پھر یہ کیا ہے؟ پھر یہ ہے اسم. اور اسم کے ساتھ جب بھی آپ کو ضمیر ملے گی اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گی؟ کا کی کے کا. ٹھیک ہے، علمھا اس کا صحیح. علم. ٹھیک ہے، صحیح. جی سمجھ گئی. علمی میرا علم، علیمہ اس کا علم. دیکھیں اب یہاں پہ زبر سے سٹارٹ ہو گیا تو یہ فعل ہے، پہلے اور آخری پہ زبر ہے، بیچ پہ کوئی بھی حرکت رہ سکتی ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اس نے جانا. ایگزیکٹلی ٹھیک، اس نے جانا. صحیح ہے. تو یہ جب زبر ہوگا تو یہ سکھایا کے معنی میں آئے گا، اور جب زیر ہے لام کے نیچے اور تجدید نہیں ہے تو یہ جاننے کے اس میں آئے گا. اب یہ دیکھیں اسم میں آپ نے دیکھا جب اسم کے ساتھ یا متکلم لگی ہے تو پہچاننے میں آسانی ہوئی آپ کو کہ یہ زیر لے جی لیا علم نے. ٹھیک ہے نا، یہ علم کی میم نے زیر لے لیا. اور ہم نے کہا تھا کہ فعل جب آئے گا تو وہ اپنے سے ایک نون کا ایڈیشن کرے گا. اگر یہاں پر یہ فعل ہوتا تو آپ کو نون نظر آتا. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اسی لیے میم نے اپنے نیچے زیر لے لیا یا کی وجہ سے، علمی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا آپ کے پاس کہیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ ذہن نشین کر لینا تو پھر آپ کو اسم اور آپ کو فعل پہچاننے میں بہت آسانی ہوگی. اسم کے ساتھ آپ کو یا متکلم ایسی بغیر نون کے نظر آئے گی، فعل کے ساتھ آپ کو یا متکلم ہمیشہ نون زیر نی کے ساتھ نظر آئے گی. ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ سمجھ خیر، گئی. بارک اللہ فیک. اس کو اور کوئی پڑھنا چاہ رہی ہے تو ہینڈ ریس کر کے سلائڈ کو پڑھے. سسٹر فردوس آپ پڑھیں گی؟ جی بالکل. السلام علیکم. سوری یہ والی پڑھے. جعلناکا ہم نے سکھایا، ہم نے بنایا تمہیں. جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں. اچھا دیکھیں جعلناہو یہاں ہم نے پر نا بنایا تھوڑا سا اسے. ڈفرینٹ کریے گا، جعلناکا آپا اور تیرا، تم. یعنی ہم نے تجھے، بنایا تجھے. ہاں تجھے مطلب ایک کو. جعلناکم، جی جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں. جعلناہو ہم نے بنایا اسے. جعلناہم ہم نے بنایا انہیں. علمنی
उसने सिखाया मुझे, अल्लम तना उसने सिखाया, हमने सिखाया, तूने सिखाया हमें, अल्लमाहु उसका इल्म, अल्लमाहु उसने सिखाया उसे। सही है। जी। अल्लमकुम उसने सिखाया तुम्हें, अल्लिमना हमारा हमारा इल्म, अल्लिम तुम तुम्हारा इल्म, एक मिनट, अल्लम तुम अल्लिमना हमारा इल्म कैसे? अल्लिमना मैंने आपसे कहा ना, अल्लिमना है जानना, हमने जाना। हमने जाना, अलिमना हमने जाना, अलिम तुमने जाना, अल्लम तुका मैंने सिखाया तुम्हें तुझे, अल्लम नाहु हमने सिखाया उसे, इल्मुहा उसका उसका इल्म, इल्मी मेरा इल्म, अलिमा उसने सिखाया। हाँ, उसने सिखाया नहीं, उसने उसने जाना। जाना, उसने जाना। ठीक, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ील बारकल्लाह फ़ीक। जी। ये आगे पढ़ो। नहीं, जज़ाकल्लाह मज़ीद फज़ील बारकल्लाह। फहमीदा आप पढ़िएगा, सिस्टर फहमीदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाला पस उसने कहा, फ़क़ालत पस उस औरत ने कहा, फ़क़ालू पस उन सब ने कहा, फ़क़ुल पस तू कह, फ़क़ुल्त पस उस औरत ने कहा, फ़क़ुल्त कौली नहीं, एक मिनट। फ़क़ुल्त हाँ पस उसने कहा, उस औरत ने कहा, जी पस तू जी बिल्कुल। फ़क़ुल्त बस कह पस कह, और कौली मेरा फकुल। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ आप इसको समझ लें, ये जबर लगा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ये बगैर उसके दो दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ना एक जबर मिसिंग है गलती से, तो ये है फकुलता। पस तू कह, हम्म कौली मैंने मेरा कौल, फकुलना पस हमने कहा, फकूलू पस तुम सब कहो, काइल काइल कहना कहा, काइल कह दे, काइल बस कहो, फकूलू बस कहो, पस कहो, तुम सब कहो, ठीक है। काइल काइल, काइल मतलब कहने वाला, जैसे जैसे कातिल साइल होता है ना। मांगने वाला, जैसे साइल कहने जी, मांगने काइल वाला, कहने काइल वाला। कहने वाला। काला काइलुन आपको आयतों में नजर आएगा, कहा कहने वाले ने, ठीक है। तो ये काइल कहने वाला। कालू तुम सब कहो, नहीं, कालू तुम सब ने कहा, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, कुल तो हूँ मैंने कहा उसको, कुलता तूने कहा, कुल तुम सब ने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुल तो हूँ मैंने कहा उसको। मैंने कहा उससे, ठीक। तो आपने देखा कि आपने काला से भी कितनी सारी चीजें आपने देखी। यहाँ पर ये मोन्नस के लिए, ठीक है। फकाला बस उस एक मुजक्कर ने कहा, ठीक है ना। तो फकालत मोन्नस ने कहा, बस उस मोन्नस ने कहा। इसी तरह फकालू पस उन्होंने कहा, ठीक है। ये फा जो है वो पस के लिए है, ये फकुल पस कह, ठीक है। फकुलता, अब यहाँ पे किसने कहा, यहाँ पर अब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये जबर इस पे लगा लें जी। इसको एक और सिस्टर पढ़ लें, सिस्टर तहसीन। जी पढ़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाला बस उसने कहा, फ़क़ालत बस उस एक औरत ने कहा, फ़क़ालू बस उन्होंने कहा, फ़क़ुल बस कहे, फ़क़ुल्त बस फकुलता पस तू के, बस तू कहो, कौली मेरी बात, फ़क़ुलना बस हमने कहा, फ़क़ुलू बस उन्होंने कहा, काइल कहने वाला, कालू उन्होंने कहा, देखिए अगर पस
بس انہوں نے قولو ہے، ٹھیک ہے، بس بس انہوں انہوں نے نے کہا تو یہ ہے، بس یہاں یہ کیا ہے، ہاں یہ ہے اس کا بس تم سب کہو نا، کہو. ٹھیک ہے، قل کی جمع ہے یہ، ہاں قولو، ٹھیک ہے، قائل کہنے والا، قالو انہوں نے کہا، قلتہ تو کہہ اس کو، قلتا آپ نے کہا، میں کہا اس کو، قلتو میں نے کہا اس سے، ٹھیک ہے، قلتا تو آپ نے کہا یعنی تو نے کہا، قلتم انہوں نے کہا، نہیں آپ سب نے کہا، قلتم، قلتو میں نے کہا، قلتو میں نے کہا اس کو. ٹھیک، جی سسٹر شمیم آپ پڑھیے گا. جی انشاءاللہ. فقالا پس اس نے کہا، فقالت پس اس عورت نے کہا، فقالو پس انہوں نے کہا، فقل پس کہہ، فقلتا پس تو کہہ، قولی میری بات، فقلنا پس ہم نے کہا، فقولو پس انہوں نے کہا، پس تم کہو، فقولو انہوں نے کہا، نہیں، پس انہوں نے کہا، قولو پس تم سب کہو. سوری پس تم سب کہو، قائلو کہنے والا، قالو انہوں نے کہا، قلتہ میں نے کہا اسے، قلتا تو نے کہا، قلتم قلتا تو کہہ، تم کہو سب، قلتو میں نے کہا، قلتہ میں نے کہا اسے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ گڑبڑ کنفیوژن ہے، کسی چیز کی ہو گڑبڑ رہی ہے ہے نا. جہاں پہ، ہاں جی جہاں پہ ہے گڑبڑ. اچھا کلتا کل کا مطلب کہنا اور تا تو کہہ، ایسا ہے، کلتا تو کہہ، کل تم سب کہو، کل تو میں کہوں، کل تو میں کہوں اسے، ایسا ہے. نہیں نا، دیکھیں نا، یہ تو ہم نے یہ بات تھی نا، یہ میں کہوں اس سے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو کہنا کس نے کیا، یہ والا اس نے کام کیا ہے نا، قلتو میں نے کہا اس سے، ٹھیک ہے، قلتا تو نے کہا، ٹھیک ہے، قلتم. اب یہ دیکھیں، یہ جو قل ہے کہنا، صحیح ہے، جی وہ جی تو حکم تو کوئی سامنے والا ہی دیتا ہے نا، جی. ہے وہ نا. پہلے میں نے ایسے نہیں ترجمہ کیا تھا، دوسری بار پھر میں نے چینج کیا ہے. پہلے میں نے ترجمہ ٹھیک کیا تھا، پھر صحیح کیا تھا آپ نے، آپ صحیح تو کہہ رہی تھی، دوسری ایک دم بار سے میں پھر ایک دم کنفیوز ہو یہ. گئی. ہاں، قل تم سب نے کہا، قل تو میں نے کہا، قل تو میں نے کہا اس سے، ٹھیک ہے. جی جی ہاں جی، وہ آپ نے کہا نا کہ جہاں کنفیوژن ہے تو میں نے چینج کر دیا اسے. ہاں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ ہم نے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا یہ اس میں تھوڑا سا ملے گا، آپ کو چینج ملے گا، ٹھیک ہے. 100% سیم چیز نہیں ہوگی رول کے حساب سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی، یہ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے کیونکہ سب آپ دیکھیں ایک فعل کی جتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا، وہ سب ایک ہی جگہ پہ آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے، مگر یہ بہت اچھی سلائیڈ ہے پریکٹس وائز آپ کے لیے. میں پڑھوں کیا؟ جی آپ پڑھیں. رزقکم اس نے رزق دیا تمہیں، اجل بنا، اجلو بناؤ، اجعلنی مجھے بنا، اس نے بنایا، اجعل کیا
اس نے بنایا، جعلتم کیا تم کو بنایا، نہیں تم سب دیکھیں کام اس تم نے کیا ہے، کیا تم نے بنایا؟ کیا تم نے بنا نہیں، جعل یہ ہے نا، تم ہے نا. ہاں تو تم ہے نا، ہاں تو یہ کیا آیا؟ کیا، ہاں تو کیا تم نے بنایا؟ تم سب نے بنایا ہے نا، یہ ہاں تم. جی جی بالکل، ہم، کیا آ، تم سب نے بنایا؟ کیا تم سب، جعلنا کیا ہم نے بنایا، جائلن بنانے والا، ہوں جائلو کا آپ نہیں، بنانے والا کا آپ نے، تیرا کیا بنانے والا، کیا بولے، جائلو جائلو کا، ٹھیک ہے، یہ اس سے میں جائلو بنانے بنانے والا، والا، اور کا تیرا. تیرا بنانے والا. ہاں اب یہ دیکھیں یہ ہے نا ہم، یہ ایک یہ جائلو کے ساتھ کا لگ گیا ہے، جب اس کے ساتھ لگا تو یہ جو تنوین ہے نا وہ گر گئی، ڈراپ ہو گئی، ایک آئی، ٹھیک ہے، اسی لیے اس کا تیرا بنانے والا، جائلو کا تیرا بنانے والا. تیرا بنانے والا. جعلت ہو جعلت اس سر عورت، ایک منٹ ایک منٹ. جی 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 اس یہ نے بنایا اسے. اب آپ کو پتا ہے کہ بنانے والی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اس عورت نے بنایا اس کو. جعلکم اس نے بنایا تم سب کو. جعلہ اس نے بنایا اس کو. جعلو ان سب نے بنایا. جعلتم تم سب نے جعلا بنایا. نہیں ہے، جعلتم. جعلتم، ہاں جعلتم تم سب نے بنایا. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مجد فضل بارک سر اللہ. ایک منٹ، تھوڑی سی کنفیوژن ہے مجھے. یہ جو جی جی جائلو کا ہے، جائلو تو یعنی میں نہیں ہوں گا کہ جائلو میں نے بنایا تجھے. نہیں، دیکھیں یہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ جائل ہے، ٹھیک ہے، جائلو بنانے والا ہے، یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جب یہ ضمیر لگ گئی نا کا کی، تو یہ ہوگا تیرا بنانے والا. اور اگر میں نے بنایا تجھے تو اس کی کیا ہوگی؟ میں نے بنایا تجھے وہ جی ہے جعلتو کا، جعلتو کا، جی ٹھیک 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 ہے. تو جعلت. مطلب میں جی نے اس کے پہلے جزم آ گیا نا جس نے کام کیا. دیکھیں اگر آپ یہ جو ہے نا یہ کا کیا کے لیے ہے، یہ حمزہ جو ہے نا استفہام، یہ کا سوال کے لیے ہے. اب یہ دیکھیں فعل کے ساتھ نہ لگی ہے، جعلنا ہم نے بنایا، ٹھیک ہے. اب یہ نہ کی جگہ آپ تو لگا دے، تو نے میں نے بنایا، تاپش تو مطلب میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتا تو نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. صحیح ہے. جی اور اگر جی اس کے ساتھ یہاں پر کہاں گیا یہ جعلتو، اب یہ جعلنا ہے نا، اس کے ساتھ آپ ضمائر لگا دیں. جعلنا کا، یہ پچھلی سلائیڈ میں دیکھیں یہاں پر یہ ہے نا کا. اگر میں یہ یہاں پر دیکھیں یہ رہا، اگر یہاں پہ ہوتا ہے جعلتو کا میں نے بنایا تجھے، صحیح ہے. جی جی ٹھیک. جی یہاں ٹھیک. پر دیکھیں یہ آخر پہ پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلے اسم کے آخر، اسم کو پہچاننے کے لیے یا تو اس میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین ہوگی. مگر جب اسم کے ساتھ یہ ضمائر لگتے ہیں نا، یہ اس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 6 کمال کے حروف لگتے ہیں تو ایک پیش گر جاتا ہے اس کا، اس لیے یہ بن گیا جائلو کا، ٹھیک ہے، تیرا بنانے والا. یہ آپ انشاءاللہ آگے پریکٹس کریں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی وجہ سے اس سے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ جائلو کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے بنانے والا، ٹھیک ہے. اور جب اس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر جائلو نہ، جائلو کا، ٹھیک ہے، یا جائلو نی، تو یہ کیا بنے گا، اس کے ساتھ ضمائر لگیں گے تو وہ کاکی کے کا ترجمہ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے تیرا بنانے والا، ٹھیک ہے، یا تجھ کو بنانے والا. یہ اس سے اسی لیے آخر میں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. فعل کو پہچاننے کے لیے آپ کے پاس کیا نشانی ہے، پہلے اور آخری پہ زبر رہے گا لازمی،
ٹھیک ہے، وہ فعل ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آخر پہ جزم نہیں ہے اور پھر کوئی ضمیر لگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کام کیا. دیکھیں پہلے پہ زبر ہے اور آخر پہ جزم ہے، اس کے بعد ایک ضمیر لگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ضمیر لگی نا کام کرنے والی، یہ فاعل ہے، کام اس نے کیا. جعلنا، نا نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. فعل اسٹارٹ ہو رہا ہے زبر سے، اور اگر آخر میں جزم کے بعد ضمیر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جو ضمیر ہے وہ اس فعل کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے ہم یہ کہیں نا، ہاں یہاں پہ کہاں ہے، اگر یہ میں یہاں پر سمجھ لیں جعلنا کا، یہ والا صرف یہ آپ دیکھیں نا، یہ پورا ایک سینٹینس ہے عربی زبان میں، بات کمپلیٹ ہے. یہ ایک جو ورڈ بنا ہوا ہے پورا لفظ جعلنا کا، ہم نے بنایا تجھے. یہ اردو میں کتنے الفاظ لگے ہیں آپ کو ترجمہ کرنے میں. اس میں فعل بھی آ گیا، پہلا فعل ہے، اس کے بعد فاعل لگا ہوا ہے، اور اس کے بعد مفعول ہے. یہی ہوتا ہے نا ایک، اگر آپ کیا کہتے ہیں سینٹینس دیکھیں، ورب ہوتا ہے، سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے انگلش میں. ٹھیک ہے، اردو میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے. عربی میں بھی دیکھیں تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، بنانا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کو اس لیے جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہے بات اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے پہچاننا کیسے، فعل میں اگر جزم آ گیا اس کے بعد ضمیر ہے تو اس کا مطلب ہے کام اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس سے پہلے زبر ہی ہے تو پھر کیا ہے، کام کس نے کیا ہے، تین زبر والے نے کیا. اور تین زبر کا مطلب کیا ہے، اس نے. ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پر دیکھیں تین زبر آ رہے ہیں، یہ تین زبر ہے، اس کا مطلب ہے ہم کہہ رہے ہیں اس نے سکھایا. اور کسے سکھایا، اسے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو نا یہ بات یہاں پہ بالکل کلیئر رکھنی ہے کہ یہ اب یہ دیکھیں اس نے سکھایا نی مجھے، اس میں فاعل چھپا ہوا ہے اندر. تین زبر میں فاعل اس نے چھپا ہوا ہے، آلریڈی اس کے اندر ہے، جبکہ یہاں پہ فاعل نا جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ظاہر، یہ ضمیر کی فارم میں ظاہر ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، بس ایک بات سمجھ لیں کہ فعل میں آخر میں جزم ہو اور پھر ضمیر نہ، تو، تا، تم لگی ہوئی ہو، تو تنا تم لگی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب ہے کام اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آخر کا جو جزم ہے نا وہ آپ نے چیک کرنا ہے، یہ جزم ہے نا یہ چیک کرنا ہے. صحیح ہے، یہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے نا اس سبق کی تو یہ آپ کو ساری چیزیں، اگر آپ نے یہ سارے فعل دیکھیں، اس میں ہر طرح کے فعل آئے. آپ کو امر بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو فعل بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو وہ والا فعل بھی نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، پھر آپ کو اسم بھی نظر آ گیا اس فعل کا. تو یہ آپ اس کی جتنی پریکٹس کر سکتے ہیں نا اس سلائیڈز کی کریں. جب بھی یہ سبق ہم پڑھاتے ہیں نا اس میں تھوڑی سی اٹکتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ اب ایک ساتھ سارے پچھلے فیل کے نا سب ایک ساتھ انہوں نے سلائیڈ بنا دی، اور مجھے بہت پسند ہے یہ سبق. سلمہ، سسٹر سلمہ آپ پڑھیں گی؟ پیدا کیا، خلقکا، اس نے پیدا کیا تجھے، خلقکم، اس نے پیدا کیا تم سب کو، خلقنی، اس نے پیدا کیا مجھے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، خلقہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو، خلقو، اس نے پیدا نہیں، خلقو، ان سب نے پیدا کیا، خلقتا، تو نے پیدا کیا، خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، خلقتہو، تو نے پیدا کیا اسے، خلقتک، میں نے پیدا کیا تجھے، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تم سب کو، خلقہم، اس نے پیدا کیا ان سب کو، خلقناہ، ہم نے پیدا کیا اسے، خلقنا،
खलकना हमने पैदा की। صحیح ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک بہت اچھا پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ سے ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہے ٹھیک سسٹر شاہین آپ پڑھیے نہیں سسٹر فوزیہ آپ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاءنا وہ آیا ہمارے پاس جئتو کا وہ آئی تیرے پاس نہیں میں آئی تیرے پاس میں آیا تیرے پاس جئتکم میں آیا تمہارے پاس جئتمونا میں آیا تمہارے یہ ہے میں جئتمونا تم آئے ہمارے پاس جئناہم ہم آئے ان کے پاس جاءتنا وہ آیا ہمارے پاس جاءکا وہ آیا تیرے پاس جئتہم تو آیا ان کے پاس جئتا وہ تو آیا جئتنا تو آیا ہمارے پاس جاءتکم وہ آیا تمہارے پاس وہ آئی جاءت کا سوری جو وہ آئی تمہارے پاس جاءت کا وہ آئی تیرے پاس جاءکم وہ آیا تمہارے پاس جاءنی وہ آیا میرے پاس جاءتہم وہ آئی ان کے پاس ٹھیک ہے ماشاء اللہ مزید فضد بارک اللہ فیک یہ بھی الحمدللہ بالکل کلیئر ہے تو آپ لوگوں نے نا اس سبق کی بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے یہ سب آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے سسٹر شمیم پلیز آپ دعا کرا دیں میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی کاملہ واجل عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما یا رب العرش العظیم یا رب یا رب یا رب رحم فرما کرم فرما اے اللہ سبحانہ وتعالی اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم فلسطین اللہم ارحم فلسطین اللہم ارحم فلسطین اے اللہ فلسطین پہ اپنا رحمت نازل فرما فلسطینی لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرما مسجد اقصی پہ اپنی رحمت نازل فرما مسجد اقصی کو دشمنوں سے نجات دے فری کر دے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزادی عطا فرما مسلمانوں کو جو کشمیر میں ہے اور فلسطین میں ہے ان دونوں ٹکڑوں میں جو بھی مسلمان آباد ہیں ان کی حفاظت فرما ان پہ رحمت نازل فرما ان کی عزتوں کی حفاظت فرما ان کے ایمان کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جانوں کی حفاظت فرما اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کر اللہ دشمن ان کے دشمن کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں تو ان سے نبٹ لے اللہ ہمیں طاقت نہیں ہے ہم بکھرے ہوئے ہیں ہم کمزور ہیں
اے اللہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ میں طاقت ہے، اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اے اللہ تیری طاقت ہی زورآور ہے ہر ایک کے اوپر، اے اللہ جو زورآور ہیں دنیا میں بنے ہوئے ان کو اپنی طاقت دکھا دے، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی رحمت سے انہیں نواز، کوئی بندہ دے نہیں سکتا ان کو جب تک تو نہ چاہے، اور جب تک تو نہ چاہے